بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، کہ تم اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے سوال کرو اگر تم کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ تو آج ہمارا جو سیشن ہے وہ ہے کہ ہم جن لوگوں نے ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں، میں آج فرداً ان کے کمنٹس کا جو ہے نا وہ جواب دوں گا، جو بہت ضروری ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اہل علم تو نہیں ہیں، لیکن اہل علم سے جو محبت ہے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہمیں علم ہے ہم اس کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو اس میں جو ہمارا جو کمنٹس ہیں وہ میں کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں، تو ون بائی ون جو ہے نا ان کا میں جواب دیتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ مجیب مخزن کار، انہوں نے ہماری ایک ویڈیو تھی جس کے نیچے عاشق جنات کی 7 علامات کے اوپر، اور انہوں نے ایک سوال جو ہے وہ لکھا ہے کہ پلیز رپلائی دو۔ السلام علیکم، کیا آپ میرا علاج کریں گے جن کا؟ جی بالکل، بإذن اللہ۔ جنات کا خاص طور پہ عاشق جن کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہوا ہے، اور عاشق جنات کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیلات بیان کی ہوئی ہیں۔ تو ہم اس کو یقینی بات ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے فائدہ بھی پہنچے، اور ہماری جو معلومات ہیں آپ اس کو اس سے فائدہ مزید اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ ہماری ایک ویڈیو تھی کہ جس کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ دعا حزب البحر کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل۔ تو شرعی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس دعا کی جو قرآن و سنت کا اس کا جو مفہوم تھا وہ میں نے یعنی اس کے اندر جو قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہ ملنے کی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ قرآن اور سنت کی کوئی بھی ایسی چیز اس کو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت تک نہیں جوڑ سکتے جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا حکم نہیں دیا، تو اس لیے اس کا قرآن و حدیث سے آپ اس کا تعلق نہیں جوڑ سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر کسی عالم کی، کسی مفسر مدبر کی اس دعا کے اوپر اپنا اس کا تجربہ موجود ہے، تو ہم ان تجربات کی جو روشنی میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یا ان میں ایسی کوئی چیز شرکیہ موجود نہ ہو، تو ان کو استعمال کرنے میں یا ان کو اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت کا حصہ آپ جو ہے نا وہ نہیں بنا سکتے۔ تو اسی طرح مکی صاحب کی ایک ویڈیو ہے، ان کی زندگی کے متعلق میں نے بیان کیا تھا۔ تو انہوں نے محمد ندیم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اسی طرح ایک ویڈیو ہے جس کے نیچے شعیب نے کمنٹ کیا ہے۔ شعیب نے لکھا ہے کہ کیا جس لڑکی کو عاشق جن کا مسئلہ ہو تو اس کو بیوی ہوتا ہے یا نہیں؟ پلیز آنسر علی ظفر صاحب۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر عاشق جنات کے مسائل ہوں تو وہ اس کی جو عملی زندگی ہے اس کو اختیار کرنے اور کروانے میں بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ شیاطین پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر وہ یعنی عقیقہ کیا ہو اور اپنی عملی زندگی کو شروع کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس میں اس کیفیات میں سے ان کو نکال دیں، تو پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ بھئی ان کی عملی زندگی شروع ہی نہ ہو، اور اگر شروع ہو بھی جائے تو وہ ڈس بیلنس رہے۔ خامن بیوی، میاں بیوی کے درمیان جو مسائل اور معاملات ہیں وہ ہمیشہ مطلب بہت زیادہ وہ بڑھتے رہیں اور ان کے آپس میں مسائل ہی پیدا ہوتے رہیں۔
اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سارے مسائل سے نکل جاتے ہیں تو پھر اگلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر مختلف اعضاء کو شل کر دیا جائے یا کوئی بیماری بنا دی جائے. مثلا رحم کے اندر کوئی جو ہے نا پانی کی تھیلیاں بنا دیں یا کوئی ایسے 100 مسائل جو ہے نا وہ پیدا کر دیے. سبحان اللہ ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اللہ کے حکم سے وَإِذَا مَرِضْتُ یعنی جب بیمار کرتا ہے تو بیمار اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں, نہ کہ کسی جن یا کسی شیطان کی چاہ اور خواہش کے مطابق ہم بیمار بھی نہیں ہوتے. تو اس لیے اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اس سارے پروسیجر سے تو آپ گزر گئے, اب آگے آپ کو اولاد کے مسائل نہ ہوں, اولاد نہ پیدا ہو. تو اس میں پھر یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اولاد کے مسائل پیدا کرنے کے لیے اس میں رحم کے اندر مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں اس کو پیدا کر دینا اللہ کے حکم سے. تو پھر جو ہے نا وہ یہ کام شروع ہوتا ہے. اچھا جی, آگے ایک کمنٹ ہے جی, بڑا میری نظر سے ابھی گزرا تھا, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. اور اسی طرح آپ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب دینا بھی یہ ضروری ہے, تاکہ آپ کو چونکہ آپ ہماری ویڈیو سے مستقل جو ہے نا وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, آپ ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں اور لوگوں کو بھی آپ اس کے اوپر اویئر کرتے ہیں, تو یہ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, اس کے بعد جی ہماری ایک ویڈیو تھی مکی صاحب کے حوالے سے. بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اچھے کمنٹس جو ہے نا وہ کیے, اللہ سب کو جزائے خیر دے. یہ ایک موضوع ہے السرقۃ الجن للسحر, جادو کے ذریعے سے جنات کا گھروں میں وہ کروا لینا, چوری کروا لینا. تو یہ ایک بڑا زبردست موضوع ہے, انشاءاللہ میں اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کروں گا. شفیق رفیق صاحب نے جی ایک کمنٹ کیا تھا ہماری ایک ویڈیو کے نیچے, نیند میں جکڑنے والا جن. ٹھیک ہے جی, ہم اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں, ان کا کمنٹ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. کہ وہ کہتے ہیں جی کہ دوسرے یعنی وہ جن الجاثوم کے حوالے سے ہماری وہ ویڈیو تھی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دوسرے تیسرے دن کبھی دن میں اور 2 3 4 مرتبہ بھی 2 سال سے. تو یہ مسلسل انسان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. اور ایک بھائی نے لکھا تھا کہ یہ تجدید السحر کیا ہوتا ہے, جادو کی رینیول کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ذرا میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ تجدید السحر کیا ہوتا ہے. دیکھیں, ساحر نے جادوگر نے ایک دفعہ جادو کر دیا اور اس کے بعد وہ جادو اس نے کر کے چھوڑ دیا, خلاص سارے مسئلے مسائل معاملات ختم ہو گئے. اب وہ کر کے بھول گیا, اس کے مطلب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں نے کسی ایسے شخص کے اوپر جادو کیا تھا آج سے 20 سال 25 سال یا 30 سال پہلے. تو وہ بیچارہ ابھی تک مصیبت اور اس میں تکلیف میں مبتلا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جن یعنی کچھ چاند ہوتے ہیں, جیسے سرخ چاند ہے, بلڈ مون, اس کے اندر یہ سحر جو ہوتا ہے, ہر وہ بلڈ مون کے اوپر تجدید ہو جائے گا, وہ آٹومیٹک شیاطین اس کو تجدید کر دیں گے, ریپیٹ کر دیں گے اس کو. اب اس کی ریپیٹ کرنے کا ان کو کیا فائدہ جی, کہ ان کے ریپیٹ کرنے سے جو ساحر ہے اور جن جو اس شخص کے اوپر تیسرے شخص کے اوپر مسلط ہے, وہ دونوں کا کنیکشن مضبوط رہتا ہے اور اس کو تکلیف دینے میں وہ برابر اپنا کردار ادا کرتا ہے, اور اسی چکر میں ساحر سے مستقل طور پہ اپنے کھانے پینے اپنی روزی روٹی کے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھتا ہے. اب پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ساحر ہے وہ تجدید السحر ایک دفعہ اس نے تو کر دیا, لیکن اب جن اس جادو کو تجدید کیسے کریں گے. تو اس کا تعلق ہے آپ کو ایسے خواب یا ایسی چیزیں تواتر کے ساتھ آنا, یا مسلسل ان خوابوں کے ذریعے سے آپ کو انہونیاں دکھائی جانا, یا ایسی چیزیں آپ کو دکھانا کہ جن کا تعلق عملی زندگی میں آپ کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ واقعہ ہو رہا ہے. اور بعض لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہو تو ان کو پہلے سے خواب آ جاتا ہے. تو اس میں جو کردار ادا کرتا ہے وہ ان کا ہمزاد اور قرین ہوتا ہے.
ہمزاد اور قرین وہ ان جادوگر جنات کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے جس میں اس شخص کے اوپر کیے گئے جادو سے جو ہے نا وہ موجودہ جو مسلط جن ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب مجموعی طور پہ آپ کو اس طرح کے خواب آنا جس میں آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس خواب کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی ہے، تو وہ یجددون السحر بالاحلام، یعنی آپ کے اوپر جو سحر کی تجدید ہوئی ہے وہ خواب کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اب خوابوں میں جب ہم دعا کرتے ہیں سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا، تو جب ہم خواب میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے نام سے ہم یعنی زندہ بھی ہم اللہ کے نام سے ہوتے ہیں اور موت بھی ہمیں اللہ کے نام پر ہی آئے، تو اس میں پھر جو ہے نا یہ سوتے ہوئے شیاطین کا حملہ ہمارے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ جی اچھا جی، سلیپی ایئرپلین، یہ نا کافی ہمارے ریگولر ویور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ہمارے انہوں نے لکھا جی آپ کا بیری کے پتوں والا سوپ جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے۔ بیری کے پتوں والا سوپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریگولر ملے گا۔ اور میں یہاں پہ ایک اور چیز بتا دوں کہ ہم نے راقی حضرات کے لیے جو رقیہ کرنے والے ہیں ریگولر، ان کے لیے جو ہماری پروڈکٹس ہیں اس کی میں انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ وہ صرف راقی حضرات اپنے مریضوں کو رقیہ کر کے، یعنی وہ ہم رقیہ کر کے دیں گے، وہ صرف اور صرف ان کو استعمال کے لیے فراہم کریں گے۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ایک پورا اس کا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سے دعا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے جو ہے نا وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کریں انشاءاللہ۔ اچھا جی، قریشی ریسیپیز نے لکھا ہے جی ریسیپی کچن کہ انڈیا سے ہم کیسے آرڈر کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ایک انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک طریقہ کار جو ہے نا وہ وضع ہو جائے تو ہم انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کریں۔ عبدالعزیز النحاس، یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی فتح السحر مرکب و ابطالہ، ایک جادو کو کھولنے کی ترکیب اور اس کو باطل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ شیخ ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رقیہ کرتے ہیں، لیکن ان کو سحر کیف السحر یعنی کیف مفتوح السحر، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جادو اگر مل جائے تو اس کو کھولنا کیسے ہے، تو اس کے اوپر ہم مجھے کچھ گائیڈ کریں۔ تو یہ ہمارے کولیگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو ایک انہوں نے پھر وہ ایک تفصیلی جو ہے نا وہ نوٹ مجھے بنا کے بھیجا تھا، الحمدللہ ہم وہ آلریڈی وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم طریقہ جو ہے نا وہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کے اوپر تھوڑا سا نمک لگائیں، پھٹکڑی لگائیں، اس کے بعد گلوز پہن لیں، گلوز پہن کے جو چیز آپ کو ملی ہے، تعویذ ملا ہے، گنڈے ملے ہیں، تو اس کو پانی میں ڈالیں، پانی میں ڈال کے اس کے اوپر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس کو دم کریں، تو باذن اللہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ یعنی وہ جو سحر ہے وہ پھر اس کو آہستہ آہستہ کھولنے کے بعد اس کے اوپر جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس عبارت کو آہستہ آہستہ اس کو منہدم کریں، اس کو ختم کریں، تو باذن اللہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دیتا ہے جی۔ اچھا جی، ارشیا قاضی کمنٹڈ، انہوں نے لکھا ہے جی السلام علیکم شیخ، میرا بچہ 8 سال کا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو آٹزم ہے، ابھی بات نہیں کرتا، مجھے مارتا ہے، بھاگتا ہے اور بہت زیادہ کھاتا ہے اور وہ بڑے آدمی کی طرح حرکت کرتا ہے۔ ہمارا ہسبینڈ وائف نے بہت جھگڑا ہوتا ہے اور ابھی دوسری اولاد نہیں ہے، یعنی 8 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، بارک اللہ فیکم فی اولادکم، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں برکت دے۔ یہ جو چیز ہے نا یہ فوزیہ قاضی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ دیکھیں آٹزم ایک میڈیکل ڈیزیز ہے، اس کا کاز جو ہے وہ روحانی یعنی مسائل ہیں، روحانی امراض ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آٹزم جینونلی میڈیکل کا ایشو ہے یا اس کا جناتی مسئلہ ہے؟ وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے بٹھائیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 4 قل۔ اگر اس میں کانسٹنٹلی وہ آپ کی اس رقیہ کو، اس دم کو سن لیتا ہے
تو اس سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر وہ نہیں سنتا، اس میں ہیزیٹیشن آ جاتی ہے، وہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، روتا ہے، اونچی اونچی جو ہے نا وہ آوازیں لگاتا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس بچے کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی جن داخل نہیں ہے، لیکن اس کا اثر مس الشیطان اس کے اوپر، یعنی شیاطین کے ٹچ کرنے کی جو کیفیت ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا وہ بچہ یعنی جیسے بڑوں کی طرح حرکت کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں؟ تو جب والدین اپنے بچوں کو رقیہ کر کے، دم کر کے پانی پلاتے ہیں تو بچے کو بخار ہو جاتا ہے، سم ٹائم اس کو لوز موشن ہو جاتے ہیں، پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر پیدا ہوں تو سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ وہ جناتی مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہسبینڈ وائف میں بہت جھگڑا ہوتا ہے. وہ جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بچے کے علاوہ کوئی ایسی یعنی عملی کام آپ کے پاس کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے اور انشاءاللہ خیر اور عافیت والے معاملات ہوں. اسی طرح آپ نے لکھا ہے جی اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے. اولاد اس لیے نہیں ہو رہی واللہ اعلم کہ ایک تو شاید میرا یہ گمان ہے شاید کہ رحم کے مسائل کا سامنا ہوگا آپ کو، یا پھر آپ کے ساتھ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں کہ جیسے جسے کہتے ہیں السحر الربط، میاں بیوی کے درمیان تفرق گیپ پیدا کر دینا. وہ جسمانی گیپ بھی ہو سکتا ہے، وہ روحانی گیپ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. جی ایک اور ہماری ایک ویڈیو تھی، اس کے نیچے فوزیہ سلیم نے لکھا ہے جی 6 مہینے پہلے کا یہ کمنٹ ہے، لیکن آج میں جواب دے رہا ہوں. سبحان اللہ، دیکھ لیں آپ کہ آپ علاج کے بارے میں بہت اچھا سمجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. میرے بارے میں آپ اتنا اچھا گمان رکھتے ہیں. اچھا جی عابدہ حبیب نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس پر جادو ہو وہ جب رقیہ سنے تو اسے کچھ محسوس نہ ہو. بعض اوقات اس پر سخت جادو ہوتا ہے، ہم نتیجے پر جلدی نہیں پہنچ سکتے. غائب کا علم اللہ کو ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے جی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیاطین پہلی دفعہ رقیہ کیا، بالکل کوئی موومنٹ نہیں، کوئی حرکت نہیں، لیکن جب آپ تھوڑا سا رقیہ کر کے ٹائم تھوڑا سا بار بار اس کو ریپیٹڈلی رقیہ کرتے ہیں تو پھر اس کی جو حرکات ہیں وہ کافی حد تک آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، اور وہ مسائل یا وہ چیزیں یا وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کے سامنے ان کی وضاحت ہونا شروع ہو جاتی ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا جی عثمان مان انہوں نے لکھا ہے جی کمنٹ یہ ہے جی ان کا، کہتے ہیں جی السلام علیکم علی بھائی، ہمارے گھر میں بہت زیادہ جنات تنگ کر رہے ہیں، خواب میں آتے ہیں، گھر میں کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے، کچن میں برتنوں کی آوازیں آتی ہیں، رات کو سونے نہیں دیتے. آپ سے رابطہ کیسے کریں؟ جی میں نے جی نیچے آپ کو جواب بھی دیا ہوا تھا کہ آپ ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے مجموعی طور پہ اور بھی بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھئی گھر میں بہت زیادہ جنات کی کثرت کی علامات میں نے یہاں پہ بیان کی ہوئی ہیں اس ویڈیو میں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور یہ لازمی کر لیں کہ آپ نے جو ویڈیو دیکھنی ہے اس کو شیئر بھی کرنا ہے. ایک تو یہ اپنے اوپر لازم کریں نا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو گھر کے اندر بھاگ دوڑ اور یہ والے جو مسائل یعنی گھر کے اندر بے سکونی کی کیفیات پیدا کرنا، یہ خاص طور پہ ان جنات اور شیاطین کا تعلق ہوتا ہے جو وراثت کی تقسیم کے اوپر سحر کیا جاتا ہے. وراثت کی تقسیم کے اوپر اگر سحر ہوگا تو آپ کا اس گھر کے اندر آپ کو بے سکون کر دیا جائے گا. ایون اگر وراثت کی تقسیم کے اوپر سحر نہیں بھی ہے تو حسد ہوگا، یا کمبائن فیملی سسٹم کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی کیفیات ہوں گی. یہ تو ایک بڑا طویل موضوع ہے کہ کمبائن فیملی سسٹم ہمارا پاکستان میں کیسے ورک کرتا ہے اور لوگوں کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. سبحان اللہ، میں آپ کو بیان کرنے لگوں تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں کہ کمبائن فیملی سسٹم کتنی خطرناک مصیبت ہے ہمارے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں. تو اور جب آپ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں کمبائن فیملی سسٹم کے اندر تو اس کی جو قباحتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ سے ایک پوری ویڈیو بناؤں گا. اب اس میں مین جو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے کچن کے برتن، گھر کے اندر بے سکونی، کبھی لڑائی اور کبھی جھگڑا، آپ کی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس رکھنا، کسی ایک کا بہت زیادہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھنا، آپ کی چیزوں کو بہت زیادہ یعنی اس پر یہ محسوس کرنا کہ سبحان اللہ
یعنی اس کے پاس موجود ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری قباحتیں کمبائن فیملی سسٹم کے اندر جب موجود ہوتی ہیں تو جنات کو اور شیاطین کو چاروں اطراف سے موقع فراہم ہوتا ہے کہ وہ اس گھر کے اندر نہ اتفاقی لڑائی اور جھگڑا، ایون کوئی قتل اور غارت تک جو ہے نا وہ کسی مسئلے کو لے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے شیاطین کے شر سے، اور اللہ تعالی ہمیں ذکر کرنے والوں میں سے، عبادت کرنے والوں میں سے، صالحین میں سے، شہداء میں سے، اور اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اور جو بھی ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا کوئی زیادتی کسی بھی نقطے اور کسی بھی جگہ پر کی ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما۔ دنیا میں لوگ معاف نہیں کرتے، دنیاوی لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ایون میں پتہ نہیں میری ذات سے بڑے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوگی، تو میں ہر اس شخص سے ہمیشہ کی طرح جو ہے نا وہ معافی کا طلبگار ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔